بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ناول ستارہ شام ایپیسوڈ 26۔ اور تم نے عروج کے خلاف گواہی دینے سے انکار کر دیا؟ تم پاگل ہو تنوی۔ تنوی سے وائس پرنسپل کے آفس میں ہوئی ڈسکشن کی پوری داستان سننے کے بعد چند منٹ عبیر ہکا بکا ہو کر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے صدمے بھرے انداز میں کہا، اسے پاگل پن نہیں عقل مندی کہتے ہیں۔ تنوی نے تحمل سے جواب دیا، میں نے بالکل صحیح کیا، مجھے کیا ضرورت ہے عروج جیسی خطرناک لڑکی کے معاملے میں ٹانگ پھنسانے کی، جو نمرا کو کچھ بتانے پر ہمیں دھمکا سکتی ہے، بیچ سڑک پر اشارے کر کے مجھے خوفزدہ کر سکتی ہے، وہ گواہی دینے پہ میرا کیا اثر کرے گی؟ نہ بھائی نہ، میں باز آئی ایسے معاملات سے۔ تمہیں بھی مخلصانہ مشورہ ہے کہ اگر ٹیچر تم سے عروج کے متعلق کچھ پوچھیں تو انکار کر دینا، جیسے میں نے کر دیا کہ میں عروج کے متعلق کچھ جانتی ہی نہیں ہوں۔ میرا دماغ خراب ہے جو میں ایسا جھوٹ بولوں؟ عبیر نے تڑک کر کہا، میرے نزدیک سب سے اہم چیز میرے کالج کی عزت ہے، اور میں نہیں چاہتی کہ عروج جیسے لوگ اس عزت کو داغدار کریں، اس لیے میں اس کے خلاف گواہی ضرور دوں گی۔ غضب خدا کا، معصوم لڑکیوں کو بہکا کر الٹے سیدھے کام کروا رہی ہے، انہیں بدکاری کی طرف لے جا رہی ہے، اور میں چپ چاپ بیٹھی تماشا دیکھتی رہوں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ برائی دیکھ کر خاموش رہنے والا بھی اتنا ہی غلط ہوتا ہے جتنا کہ برا کام کرنے والا۔ عبیر نے انقلابی انداز میں کہا، عبیر وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ارے ایسی کی تیسی، ہاتھ پیر توڑ کے درخت سے الٹا لٹکا دوں گی اگر اس نے مجھے نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ تم کتنی بہادر ہو عبیر، کاش میں بھی ہوتی۔ اس نے سر جھکا کر حسرت بھرے لہجے میں کہا، ارے جانے دو، یہ تو بالکل ایسی خواہش ہے جیسے گدھا سوچنے لگے، کاش اس کے سر سینگ ہوتے، لیکن ناممکن۔ تنوی نے ہاتھ میں پڑی کتاب اسے کھینچ کر ماری۔ میں تمہارے طنز سمجھ رہی ہوں، بزدلی کے باوجود ایک اچھی بات ہے تم میں طنز اور مذاق میں فرق سمجھ لیتی ہو۔ عبیر نے ایک اور تیر چھوڑا، ہم بزدل ٹھیک ہے۔ تنوی نے گردن اکڑا کر کہا، مر جانا اس بزدلی کے ساتھ، لیکن جو ماتھے پہ بزدلی کا سائن بورڈ لگا رکھا ہے اس کی شان نہ گھٹنے دینا۔ عبیر نے جل کر کہا تھا، تمہارا جو بھی فیصلہ ہو میں نے سوچ لیا، میں عروج کے خلاف گواہی ضرور دوں گی۔ چند سال پہلے اس وقت ہم اسکول میں تھے، فیصلہ آباد کی شہزینہ اور شمائل راج نام کی دو لڑکیوں کا عجیب و غریب کیس تو تمہیں یاد ہی ہوگا، میڈیا نے بڑی کوریج دی تھی اس کیس کو۔ میں نہیں چاہتی کہ کل کو نمرا اور عروج شمائل راج اور شہزینہ جیسا کیس بنے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ عروج کو کالج سے ہٹایا جائے۔ نمرا کی تو مجھے بھی بہت فکر ہے، لیکن گواہی میں پھر بھی نہیں دے سکتی۔ لیکن کیوں؟ ذرا اس بات کی بھی تو وضاحت فرمائے محترمہ۔ تمہیں میری فیملی سیٹ اپ کا نہیں پتا بیر، اس لیے کیونکہ تم نے کبھی مجھے اس قابل نہیں سمجھا کہ اپنے فیملی ایشوز مجھ سے ڈسکس کرو، ایسی بھی کیا بے اعتباری۔ تم پلیز بدگمان نہ ہو عبیر، ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے جو تم سے ڈسکس کروں۔ ایک بات بتاؤ، کیا تمہارے گھر میں بہت سختیاں، بہت پابندیاں لگائی جاتی ہیں؟ ہرگز نہیں، تنوی نے فی الفور کہا، حویلی کا سیٹ اپ تو بہت بہترین ہے، چاہے لڑکے ہو یا لڑکیاں، کسی پر کوئی پابندی نہیں لگائے گی۔ ہاں، نانو جان نے کچھ لمٹس بنا رکھی ہیں، اور حویلی کا ہر فرد ان لمٹس کی پابندی کرتا ہے۔ میری نانو جان بہت نائس ہے، مجھے انہوں نے ہی پالا ہے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتی ہیں، اس لیے عبیر میں ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتی جس سے نانو کو تکلیف پہنچے یا وہ مجھ سے خفا ہوں۔ جب محبت کرتی ہیں تو خفا کیوں ہوں گی؟ اور تم کون سا عروج کے خلاف جھوٹی گواہی دو گی؟ یہ تم اور میں کہہ رہے ہیں کہ گواہی دینا غلط نہیں ہے، آج ٹیچرز کہہ رہی ہیں پولیس کے سامنے گواہی دو، کل کو کورٹ میں لے جانے کی بات ہوگی۔ میری نانو جان کو یہ بات ہرگز اچھی نہیں لگے گی کہ میں تھانے کے چہریوں کے چکر لگاؤں، خواہ مقصد پیچھے کچھ بھی ہو۔ تو مجھے بہت مایوس کیا تنوی، تمہیں دیکھ کر تو مجھے اس کبوتر کا خیال آ رہا ہے جو خطرہ بھانپ کر آنکھیں بند کر لیتا ہے اور اپنے پروں کی طاقت کو بھی بھلا بیٹھتا ہے۔ نکلو اپنی اس بزدلی سے، مجھے ڈر ہے عروج کو نقصان پہنچائے نہ پہنچائے، تمہاری بزدلی تمہیں ضرور نقصان پہنچائے گی۔ محبتوں کا احترام کرنا اچھی بات ہے، لیکن محبتوں کو اپنی کمزوری بنا لینا بہت بری بات ہے۔ عبیر نے اپنا فولڈر بازو میں دبوچا، بیگ کندھے پر ڈالا اور سخت لہجے میں اس کا مزاج درست کرتی کلاس روم کی طرف چل دی۔ تنوی چند منٹ منہ بسور کے بیٹھی رہی، پھر اس نے بھی بے دلی سے اپنی چیزیں سمیٹی اور عبیر کے پیچھے چل دی، لیکن اس کے چہرے پہ گہری سوچ کی واضح پرچھائیاں دکھائی دے رہی تھیں۔ اس روز فیضان کی واپسی رات گئے ہوئی، ان کا خیال تھا اس وقت تک ماوا اور سمینہ سو چکی ہوں گی۔ یہ نہیں کہ انہیں کسی بات کی شرمندگی تھی، بس یہ تھا کہ وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن ماوا جاگ رہی تھی، نہ صرف جاگ رہی تھی بلکہ لاؤنج میں ٹہل ٹہل کر ان کا انتظار بھی کر رہی تھی۔ انہیں اندر آتا دیکھ کے اس نے ایک پل کا بھی صبر نہیں کیا اور ان پر چڑھ دوڑی۔ سمجھتے کہ آپ اپنے آپ کو کس قدر فضول حرکت کی آج آپ نے،
بتاؤ ایک لڑکی نے ذرا سا پسندیدگی کا اظہار کیا کر دیا خود کو کوئی سپیریئر چیز سمجھنے لگے؟ وہ بے حد غصے میں تھی اور ہر لحاظ بھلائے بیٹھی تھی۔ فیضان نے اسے سرد مہری سے گھورا۔ نیچی آواز میں بات کرو، دن بدن تمہاری بات کرنے کی تمیز بھولتی جا رہی ہے۔ ان کی آواز سے زیادہ آنکھوں میں سرد مہری تھی۔ ماوا ذرا جو خائف ہوئی ہو۔ اپنے بارے میں کیا خیال ہے جناب کا، جنہیں تمیز و اخلاقیات کے سارے اصول ازبر ہیں؟ اس نے تنک کر کہا تھا۔ کیا ضرورت تھی عینیہ کو ٹارچر کرنے کی؟ تمہیں شاید ٹارچر کا مطلب نہیں معلوم۔ فیضان کے غصے میں اضافہ ہوا۔ جا کر ڈکشنری میں پہلے لفظی مطلب تلاش کرو، پھر مجھ سے بات کرنا۔ لڑکی اس سے زیادہ کی مستحق تھی۔ انہوں نے کچن کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ وہ کس چیز کے مستحق تھی کس چیز کی نہیں، یہ طے کرنے والے آپ کون ہوتے ہیں فیضان ماما؟ اتنے بھی کیا خود پسندی کسی چوٹ پہنچا دی؟ انکار ہی کرنا تھا تو آرام سے کر دیتے، اتنی بری طرح ریئیکٹ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ عین لاؤنج کے وسط میں کھڑی تیز لہجے اور اونچی آواز میں بول رہی تھی۔ چند لمحے بعد فیضان کچن سے واپس آئے، ان کے ہاتھ میں پانی کی بوتل تھی۔ میں نے انکار ہی کیا تھا، انہوں نے بوتل سے ایک بڑا گھونٹ حلق میں اڈیلتے ہوئے کہا۔ اس طرح انکار کیا جاتا ہے؟ آپ نے اس کی توہین کی ہے، اس نے مزید تل ملا کر کہا۔ لیکن اس سے پہلے کہ فیضان مزید کچھ کہتے، سمینہ اپنے بیڈ روم کا دروازہ کھول کر بکھلائی ہوئی سی باہر نکلی۔ یہ کیا ہوا ہے، تم کیوں اتنی زور سے بول رہی ہو؟ وہ نیند سے بیدار ہوئی تھی، شور کی آواز نے نیند میں خلل ڈال دیا تھا، اس لیے بکھلائی ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا سمینہ آپا، سوائے اس کے کہ آپ کی لاڈلی کو آدھی رات کو دورہ پڑا ہے، آپ پلیز جا کر سوئیں۔ فیضان نے دل جلانے والے انداز میں ماوا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ ممی کے سامنے خاموش رہنے کا سوچ رہی تھی، اس بات پر بری طرح پیچو تاب کھانے لگی اور تل ملا کر سمینہ کی طرف پلٹی۔ نہیں ممی آپ مت سوئیں، میں آپ کو پوری بات بتاتی ہوں، پلیز آپ بیٹھیں، اس نے بڑے اہتمام سے کہا، جیسے سمینہ واقعی آدھی رات کو کوئی قصہ سننے آئی ہے۔ اب تل ملانے کی باری فیضان کی تھی۔ ماوا، خبردار سمینہ آپا کے سامنے کچھ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ انہوں نے انگلی اٹھا کر تنبیہ کی۔ لیکن وہ ماوا ہی کیا جو کسی کی دھمکی سے مرعوب ہو جائے؟ یہاں تو پھر بھی معاملہ اس کی عزیزت جان سہیلی کا تھا، جسے واقعی وہ اپنی ممانے جان مان چکی تھی، اور جناب ماموں صاحب نے اس کے ساتھ بے حد برا سلوک کیا تھا۔ اس نے گھور کر فیضان کو دیکھا اور حتمی انداز میں سمینہ کی طرف پلٹتے ہوئے نان سٹاپ شروع ہو گئی۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے بھائی صاحب نے کیا کیا ہے؟ آج میں اور عینیہ نے شادی کے لیے کنوینس کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان محترم نے عینیہ کو غصے میں آ کر اتنی زور سے دھکا دیا کہ وہ ٹیبل سے ٹکرا گئی اور اتنا گہرا زخم لگ گیا اس کے ماتھے پر۔ اب بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے کے بجائے مجھ پر ہی بھڑک رہے ہیں۔ اس کا انداز بے حد اشتعال دلانے والا تھا، لیکن یہ بھی شکر تھا کہ وہ اصل معاملہ گول کر گئی تھی۔ یا اللہ فیضان، تم نے تو حد کر دی۔ آپا میں نے جان بوجھ کر اسے چوٹ نہیں پہنچائی، میں دروازے میں وہ کھڑی تھی، میں نے اسے سامنے سے اٹھانا چاہا تو وہ لڑکھڑا کر ٹیبل سے ٹکرا گئی۔ فیضان نے فوراً صفائی پیش کی۔ تھوڑا بہت احساس شرمندگی تو ان کے دل میں بھی ابھر رہا تھا۔ صاف صاف کیوں نہیں کہتے کہ عینیہ جان بوجھ کر ٹیبل سے ٹکرا گئی؟ ماوا نے دل جلانے والے انداز میں کہا۔ دلچسپ بات ہے کہ فیضان جل بھی گئے۔ تم تو اس معاملے میں بولو ہی نہیں، انہوں نے تل ملا کر کہا۔ تمہیں تھوڑا خیال کرنا چاہیے تھا فیضی، ایسا کیا کہہ دیا تھا بچی نے؟ اور تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ میں عینیہ کو دیکھ کر آتی ہوں، اس کی ماں بھی جانی اللہ معلوم کس حال میں ہوگی۔ آپ خام خواہ فکر مند ہو رہی ہیں، اتنے بھی کوئی گہری چوٹ نہیں لگی، فیضان نے بیزاری سے کہا اور گھور کر ماوا کو دیکھا جو بری طرح پیچو تاب کھا رہی تھی۔ لڑکیوں کو تو یوں بھی معمولی خراشوں پر بری طرح رونا آتا ہے، اسے بھی ذرا سی چوٹ لگ گئی ہوگی اور آپ کی لاڈلی بیٹی نے 4 سے ضرب دے کے سارا قصہ آپ کو سنا دیا۔ بچپن سے لے کے اب تک میرے گروجو کی پوسٹ آپ ہی سنبھالے ہوئے ہیں، یہ ٹیلنٹ بھی میں نے آپ سے ہی لیا ہوگا۔ ماوا نے پھر دو بدو کہا۔ تم نے پھر میری بات میں دخل دیا؟ فیضان نے دان کچ کچائے۔ آپ غلط بیانی کرنا بند کر دیں اور اپنی غلطی مان کر عینیہ سے ایکسکیوز کر لیں، میں دوبارہ آپ کی بات میں دخل نہیں دوں گی، یہ تو قیامت تک نہیں ہو سکتا۔ فیضان نے فوراً کہا۔ جب میں نے کوئی غلطی کی ہی نہیں تو معافی کس بات کی مانگوں؟ یعنی آپ کے نزدیک کسی کو چوٹ پہنچانا کوئی بڑی بات نہیں ہے؟ خدارا تم دونوں جھگڑا بند کرو۔ اور فیضان ایسا کیا کہہ دیا تھا عینیہ نے کہ تم نے اتنی بری طرح ریئیکٹ کیا؟ وہ میرے پرسنلز میں دخل دے رہی تھی، کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ انہوں نے پوچھا۔ اس جملے کے لفظی معنی سمینہ کے لیے اور لغوی معنی ماوا کے لیے تھے۔ ارے واہ، ماوا کے تاؤ میں اضافہ ہوا۔ آپ بنا اجازت اس کے لان میں گھسیں، پودوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں، اپنی مرضی کے اضافے کریں تو یہ پرسنلز میں دخل دینا نہیں ہے، لیکن وہ کچھ کہہ دے تو آپ کی ذاتیات میں دخل اندازی ہوگی۔ سبحان اللہ۔ آپا جب یہ نہیں ہوگی میں تب آپ سے بات کروں گا، تم سے تو مجھے اب بات ہی نہیں کرنی۔
انہوں نے بوتل تپائی پہ پٹکی اور اپنے کمرے میں گھس گئے۔ مجھے بھی آپ سے بات نہیں کرنی، کم سے کم تب تک تو بالکل بھی نہیں جب تک آپ اپنے کان پکڑ کے اینیا سے معافی نہیں مانگ لیتے۔ وہ بند دروازے پر چلائی، لیکن جب ایسا کر کے بھی سکون نہیں ملا تو خود ہی بڑبڑانے لگی۔ بتاؤ ذرا سی اچھی شکل صورت کیا دے دی اللہ میاں نے، ان کا تو غرور ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ مجھے نہیں پتا تھا ممی آپ کے بھائی اتنے خود پسند ہیں۔ ماوا تھوڑا لحاظ کرو، عمر اور رشتے دونوں میں بڑا ہے تم سے۔ سمینا نے جھڑکا تو 1 منٹ کے لیے خاموش ہو کے اپنے رویے پہ غور کرنے لگی اور پھر بولی، آپ نے انیا کا خون بہتے نہیں دیکھا، دیکھ لیتی تو اس سے زیادہ برے طریقے سے پیش آتی ماما کے ساتھ۔ ان کو تو اتنی توفیق بھی نہیں ہوئی کہ خون بہتا دیکھ کر اسے ڈاکٹر کے پاس ہی لے جائیں۔ فیضان اتنی سخت طبیعت کا مالک نہیں ہے، بس شادی کا ذکر آتی اس کا دماغ گھوم جاتا ہے۔ چند منٹ کی خاموشی کے بعد سمینا نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا، انہوں نے اپنا سر دائیں ہاتھ میں گرا لیا تھا، مجھے پتا ہوتا ہے اس لڑکی کا فیضان کی زندگی میں نہ آنا میرے بھائی کی پوری زندگی برباد کر دے گا، کہ اس طرح سے زندگی کی خوشیاں خود پہ حرام کرے گا تو کچھ بھی کر کے اس کی زندگی میں ضرور لے آتی، مگر بھائی کی زندگی برباد نہ ہونے دیتی۔ کا انداز خود کلامی کا سا تھا۔ ماں باپ بری طرح چونکی۔ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ فیضان ماما کی زندگی میں کبھی کوئی لڑکی آئی تھی؟ کب کی بات ہے یہ؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اس کے لیے یہ انکشاف تھا، بہت پرانی بات ہے۔ اس وقت تم بہت چھوٹی تھی، چھوٹا تو فیضان بھی تھا، لیکن مصیبت آنے کے لیے عمر نہیں دیکھتی۔ میرے خدا، کس قدر حیران کن بات بتائی ہے آپ نے۔ یقیناً شہروز کو اس بات کا علم ہوگا۔ اچھی ممی، وہ تھی کون؟ خوبصورت تو ضرور ہوگی۔ فیضان ماما کے پسند آرڈینری نہیں ہو سکتی، ایسی ویسی خوبصورتی تو اس لڑکی پر ختم تھی۔ یہ لمبے بال، بڑی بڑی آنکھیں، رنگت ایسے جیسے چاندنی گھلی ہوئی، سرو قد، نازک اندام۔ سچ ماوا، اسے دیکھ کر قدرت کی صنائی پر رشک آنے لگتا تھا۔ اتنی مکمل، اتنی بہترین کہ کوئی بھی اس کے عشق میں مبتلا ہو جائے۔ فیضان تو پھر نہ عمر نہ سمجھ لڑکا تھا۔ اتنی خوبصورت تھی تو فیضان ماما کی شادی کیوں نہیں کروا دی ان سے؟ عمر میں بڑی تھی فیضان سے، یہ کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں تھی۔ ایج ڈفرنس تو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، 1-2 سال کی بات ہوتی تو چلو نظر انداز بھی کرتے۔ وہ اچھی خاصی بڑی تھی، اس سے پھر حیثیت میں بھی برتر تھی۔ فیضان نے کاروبار شروع نہیں کیا تھا تب تک۔ کاش وہ فیضان ماما کو مل گئی ہوتی تو یہ آج اتنے کھڑوس نہ ہوتے۔ ماوا نے مایوسی سے کہا، پھر اشتیاق بھرے لہجے میں پوچھنے لگی، ویسے ممی وہ تھی کون؟ ملے کہاں تھے فیضان ماما ان سے؟ تمہاری دادا کی حویلی میں ملے تھے، تمہاری پھپھی تھی وہ، سمینا نے کہا، لیکن اس انکشاف پر ماوا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ میری کوئی پھپھی بھی تھی؟ ہم نے پہلے کبھی نہیں بتایا۔ سگی پھپھی نہیں تھی، وہ سوتیلی تھی۔ ایک اور انکشاف ہوا تو منہ ماوا کی تو اب آنکھیں بھی کھلی رہے گی۔ میری کوئی پھپھی بھی تھی، وہ بھی سوتیلی، یعنی دادا جان نے 2 شادیاں کی تھی۔ آپ نے مجھے پہلے کبھی کیوں نہیں بتایا؟ پہلے کبھی ایسا موقع ہی نہیں آیا کہ میں بتاتی، پھر بھی آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ میں اپنے ددیال کے بارے میں کچھ نہیں جانتی۔ میں نے تو تمہیں اور بھی کچھ نہیں بتایا، کس بات کا شکوہ کرو گی؟ سمینا نے اٹھ کر کمرے کی طرف پلٹتے ہوئے کہا۔ جماوا یکدم ان کے سامنے آ گئی۔ مثلاً کیا؟ آپ بتائیں، میں جاننا چاہتی ہوں۔ ماوا، کچھ باتیں ساری زندگی نہ ہی پتہ چلیں تو اچھا ہوتا ہے۔ مجھے تجسس میں ڈال کر آپ نہیں جا سکتی، مجھے بتائیں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں سب بتاؤں گی، لیکن آج نہیں۔ میں نے سلیپنگ پلز کھائی ہوئی، نیند سے بے حال ہوں، اس لیے آج رہنے دو۔ لیکن میرا وعدہ ہے کسی روز تمہیں ساری تفصیل بتاؤں گی تمہارے ددیال کے بارے میں۔ اس کا چہرہ تھپ تھپا کر سائڈ سے نکلی، پھر دروازے کے پاس پہنچ کر رک گئی۔ اس بارے میں فیضان سے ذکر مت کرنا، اسے تکلیف ہوگی۔ ماوا چند لمحے کھڑی الجھن آمیز نظروں سے ممی کے بند دروازے اور فیضان ماما کے دروازے کو دیکھتی رہی۔ آج کی رات تو انکشافات کی رات لگتی ہے۔ فیضان ماما کی زندگی میں کبھی کوئی لڑکی آئی تھی، انکشاف نمبر 1۔ انکشاف نمبر 2، وہ لڑکی میری پھپھی تھی، اور پھپھی بھی وہ جو سگی نے سوتیلی تھی۔ یہ ہوا انکشاف نمبر 3۔ یا اللہ، یہ کس قدر ناقابل یقین باتیں ہیں۔ وہ صرف صوفے پر گر کر سوچنے لگی۔ بشرا نے خالی گھڑا اٹھا کر دستی نلکے کے نیچے رکھا، پھر پوری قوت سے نلکا چلا کر گھڑے کو خوب رگڑ رگڑ کر دھویا۔ گھڑا پانی سے لبالب بھرنے کے بعد جب اسے اٹھانے کے لیے جھکی تو اسے احساس ہوا گھڑا بے حد وزنی تھا۔ اس کا دل چاہا کسی ملازمہ کو آواز دے
اور گھڑا گھڑونچے پر رکھنے کے لیے گئے، لیکن ساتھ ہی سے دین محمد کی تاکید یاد آ گئی۔ اسی یاد کے ساتھ جنت کا مسکراتا ہوا چہرہ بھی دکھائی دیا۔ اسے سخت ناگواری کا احساس ہوا، لیکن ناچار وہ جھکی اور احتیاط سے گھڑے کو اپنی کمر پر لاد کر سہج سہج کر اپنے لنگ زدہ پیر گھسیٹتی صحن عبور کر کے گھڑونچی کے قریب جانے لگی۔ گو کہ اس کی حالت ہرگز ایسی نہیں تھی کہ وہ یہ مشقت طلب کام کرتی، مگر دین محمد کی تاکید سے سو اسے کرنی ہی پڑی۔ اس کی دین محمد سے شادی کو بھی پورا سال نہیں ہوا تھا، لیکن وہ امید سی تھی اور اس کے پہلے حمل کا 6واں مہینہ چل رہا تھا۔ دین محمد اس کی امیدوں سے بڑھ کر محبت کرنے والا شوہر ثابت ہو رہا تھا۔ اس کی ماں بننے کی خبر سن کر دین محمد نے بے حد خوشی کا اظہار کیا تھا اور اس نے بشرا کو بتایا تھا کہ زہرہ کے ساتھ رہتے ہوئے مزید اولاد کی خواہش کو دل سے نکال چکا تھا، لیکن اب وہ جنت کے بہن بھائی کو اپنی گود میں کھلانا چاہتا ہے۔ بشرا اس کی بات سن کر مسرور ہوئی تھی، لیکن جنت کا نام سن کے اسے تھوڑی سی ناگواری ہوئی۔ پتہ نہیں دین محمد کی ہر بات جنت سے شروع ہو کر اسی پر کیوں ختم ہو جاتی تھی۔ جب تک اماں یعنی دین محمد کی ماں زندہ رہی سے ہر معاملے کی اونچ نیچ سمجھاتی تھی، اسے جنت کے عذاب سے بھی بچاتی۔ اس وقت تک بشرا کو دین محمد کی ماں کے جنت سے متعلق خدشات محض خدشات ہی لگتے تھے۔ اماں کی باتوں کے برعکس بے ضرر تھی۔ وہ بشرا سے زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتی تھی، لیکن کبھی براہ راست اس نے بشرا کو تنگ بھی نہیں کیا تھا۔ بشرا کو یقین تھا ایک نہ ایک دن وہ اپنے محبت، وفا شعاری اور خدمت گزاری سے دین محمد کو اپنے قابو میں کر لے گی، حالانکہ اپنے تئیں اسے کافی قابو کر چکی تھی، اور پھر جنت کا عمل دخل اس حویلی میں ختم کرا دے گی اور پھر اس حویلی پر وہ اور اس کی اپنی اولاد راج کرے گی۔ لیکن اس کی خواب پورا ہونے سے قبل ہی دین محمد کی ماں ابدی نیند سو گئی۔ بشرا کو اس کے جانے کا دکھ تھا کہ وہ مہربان عورت تھی، لیکن اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی ناگہانی موت کو اس کے کھاتے میں ڈالا جائے گا اور بڑھیا کی اچانک موت کو اس کی نحوست قرار دیا جائے گا۔ اگر یہ بات کسی اور کے لبوں سے ادا ہوتی تو یقیناً بشرا اس کا منہ نوچ لیتی، لیکن یہ کوئی اور کہنے والی نہیں بلکہ جنت تھی۔ اس نے عین میت کے پاس بیٹھ کر صدمے سے چور آواز میں یہ بات باپ اور برادری والوں کے کان میں ڈالی تھی۔ دین محمد نے اسے اس بارے میں کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے بعد دین محمد چھوٹی چھوٹی باتوں پر اسے ڈانٹنے لگا۔ ہر دوسرے تیسرے کوئی نہ کوئی کوتاہی سے سرزاد ہو جاتی، جس سے دین محمد سے جھڑکیاں ملتی۔ بشرا غریب گھرانے سے آئی تھی، لیکن اپنے سے اونچے گھرانے کی عیش و آسائش میں آتی اس نے بہت سے خواب بن لیے تھے۔ دین محمد سے ہر بات پر جھڑکیاں پڑنے پر اس کے خوابوں کے شیشے پر دراڑیں پڑ جاتی اور اسے جنت پر غصہ آنے لگتا، کیونکہ دین محمد سے ڈانٹ ہمیشہ سے جنت کی لگائی بجائی کی وجہ سے پڑتی تھی اور اس کا دل چاہتا جنت کا منہ نوچ ڈالے، لیکن چونکہ ایسا نہیں کر سکتی تھی اس لیے خود بھی دین محمد کو جنت کے خلاف بھڑکانے کی کوشش کرتی، نتیجتاً منہ کی کھاتی کہ دین محمد جنت کے خلاف کچھ نہ سنتا۔ بشرا بری طرح تل ملائی۔ حمل ٹھہرتے اس نے بیٹے کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دی۔ اسے یقین تھا کہ اگر اس کی گود میں بیٹا آ جائے تو جنت کی حیثیت گھٹا سکتا ہے۔ وہ اس وقت بھی گھڑا اپنی کمر پر رکھے یہی سوچ رہی تھی کہ اچانک اس کی ہمت جواب دے گی اور گھڑا زمین پر گر کر ٹکڑوں میں بدل گیا۔ پانی سے بشرا کے کپڑے بھیگ گئے، لیکن کپڑوں سے زیادہ فکر اسے دو باتوں کی تھی۔ ایک تو وزن اٹھانے سے اس کی کمر میں شدید درد ہونے لگا تھا، دوسرا جنت کا من پسند گھڑا ٹوٹنے سے گھر میں فساد ہونا تھا۔ یہ گھڑا عام گھڑوں سے نسبتاً بڑا تھا، اس پہ خوبصورت نقش و نگار بنے ہوئے تھے اور جنت نے فرمائش کر کے کسی دور دراز کے گاؤں سے منگوایا تھا۔ اس کے کہنے پر دین محمد نے بشرا کو تاکید کی تھی کہ گھڑا خود بھر کر رکھا کرے تاکہ ملازمائیں سے نقصان نہ پہنچا دیں۔ گھڑا ٹوٹ چکا تھا، جنت اور دین محمد اس پر کیا رد عمل ظاہر کرتے، یہ سوچنے کے لیے بشرا کے پاس وقت نہیں تھا، کیونکہ اس کی کمر میں درد بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور پلنگ پہ لیٹ گئی۔ سیدھے لیٹنے سے کمرے کی ہڈی کی سے ٹیسیں سے اٹھی، لیکن چند منٹ کے بعد اسے سکون آ گیا۔ اس طرح لیٹے وہ سو گئی۔ جب وہ دوبارہ آنکھ کھلی تو صحن میں رات اتر چکی تھی اور غیر معمولی خاموشی محسوس ہوتی تھی۔ اٹھ کر باہر آ گئی۔ دین محمد سہارا دے کے جنت کو اس کے کمرے میں لے جا رہا تھا۔ بشرا نے دیکھا جنت کی پنڈلی پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور لنگڑا کر چل رہی تھی، شاید لپک کر دونے کے پاس آئی۔ آئے ہائے، یہ کیا ہو گیا؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ جنت خاموش رہی۔ دین محمد نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ ہوگی پوری تیری نیند؟ اس کا لہجہ بھی عجیب سا تھا۔ اگر بشرا کا دھیان جنت کی طرف نہ ہوتا تو وہ ضرور محسوس کر لیتی۔ دین محمد نے ملازمہ سے جنت کو کمرے میں لے جانے کا کہا۔ بشرا نے اس کے ساتھ اندر جانا چاہا تو دین محمد نے روک دیا۔ آیا، مجھے دیکھ تو رہنے دیں، کیا ہوا بچی کو؟ نے فکر مندی سے کہا۔ اس کا اتنا کہنے کی دیر تھی کہ دین محمد نے الٹے ہاتھ کا زوردار تھپڑ اسے رسید کیا۔ بشرا لہرا کر دالان میں جاگ رہی، لیکن ابھی وہ پہلے حملے سے ہی نہ سنبھلی تھی کہ دین محمد نے گالیاں بکتے ہوئے اسے گھونسوں اور لاتوں سے مارنا شروع کر دیا۔
اس پر جیسے جنون سوار تھا کہ بشرا کی چیخیں بھی اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ کمینی بدذات، کھڑے سے زخمی کر کے میری بیٹی کو اپنے جیسا اپاہج بنانا چاہتی ہے۔ ٹھیک کہتی ہے، تو جلتی ہے، اس سے حسد کرتی ہے، نامراد میں تجھے زندہ ہی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ اسے دیر تک پیٹتا رہا۔ بشرا کی معافیوں التجاؤں نے اب اس پر کوئی اثر نہیں کیا تھا۔ وہ اس کے سامنے جنت کی مجرم تھی۔ جب اسے مارتے مارتے تھک گیا تو ہمتا وہ اسے ادموا چھوڑ کر کمرے میں چلا گیا۔ بشرا کھلے آسمان تلے تنہا پڑی رہی اور کوئی اس کا پرسان حال نہ تھا۔ ملازمین کو اس کے قریب جانے کی اجازت نہ تھی اور مالکان اپنے کمروں میں روپوش ہو چکے تھے۔ تکلیف سے دورے ہوتے ہوئے مدد کے لیے کسی کو پکارتے ہوئے بشرا کو یاد آیا، جنت خوبصورت تھی، صرف خوبصورت نہیں، وہ بے تحاشا خوبصورت تھی۔ 11-12 سال کی عمر میں اس نے بہترین قد کاٹ رنگ روپ نکال لیا تھا اور اسے اپنی خوبصورتی کا احساس بھی تھا۔ تب چند روز پہلے اس نے بشرا پر خود سے حسد کا الزام لگایا تھا۔ تب بشرا نے سوچا تھا انسان خوبصورت بھلے ہی نہ ہو لیکن فتنہ پرواز بھی نہ ہو۔ وہ اب بھی سوچ رہی تھی، لیکن جس وقت کسی کی مدد کے لیے پکارتے ہوئے تھک گئی اور اذیت کی لہریں اس کے وجود میں دوڑنے لگی، تب ہوش و خرد سے بیگانہ ہوتے وقت اسے یقین آ چکا تھا کہ اس کے وجود میں پنپ رہی نئی زندگی اب دی نیند سو چکی ہے۔ اس کے دل سے بے اختیار جنت کے لیے بد دعا نکلی تھی۔ آؤ فیضان، کہاں چلے گئے تھے صبح صبح؟ وہ بھی بغیر بتائے، میں تو پریشان ہو گئی تھی۔ سمینہ نے فیضان کو کچن میں داخل ہوتے دیکھ کر ہاتھ روک کر پوچھا۔ وہ چھوٹے سے ڈائننگ ٹیبل پر چاپنگ بورڈ رکھے پیاز کاٹ رہی تھی۔ ماوا شاید ابھی سو کر اٹھی تھی۔ وہ شب خوابی کے لباس میں تھی، گھٹنوں تک آتی گلابی قمیض، فروزی لائننگ والا کھلا سا ٹراؤزر۔ وہ ڈائننگ ٹیبل کے قریب کھڑی کارن فلیکس سے بھرے ہوئے پیالے میں دودھ انڈیلنے کے لیے ٹریٹرا پیک کھول رہی تھی۔ ناراضی کے اظہار کے طور پر اس نے فیضان کے سلام کا جواب دیا، نہ چونک کر انہیں دیکھا، یہ استفسار بھی نہیں کیا کہ صبح صبح کہاں چلے گئے تھے۔ ضروری کام تھا کچھ، اس لیے جلدی چلا گیا۔ فیضان نے فریج کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ فریج کے دروازے سے پانی کی بوتل نکالتے ہوئے پل بھل کر سوچا، سمینہ آپا نے پرسوں کی سیٹ کنفرم کروا لی ہے، پرسوں دبئی جا رہا ہوں۔ پانی کی بوتل نکال کر اسٹینڈ سے گلاس اٹھاتے ہوئے فیضان نے سنجیدگی سے اطلاع دی۔ ماوا جو خود کو لا تعلق ظاہر کرنے کا تہیہ کر چکی تھی، بری طرح چونکی۔ ماوا اور سمینہ میں خاموش نظروں کا تبادلہ ہوا۔ بزدلوں کی طرح منہ چھپا کر بھاگ جانے سے اب وائس ثابت نہیں ہو جائیں گے، ماوا نے تڑک کر لیکن سرد مہری سے کہا۔ فیضان نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا اور خاموشی سے کرسی پر بیٹھ کر پانی پینے لگے۔ پانی پی کر انہوں نے بوتل فریج میں رکھی، گلاس ریک میں لگایا اور خاموشی سے دروازے کی طرف بڑھے۔ ماوا جن کی خاموشی پر دل ہی دل میں بری طرح پیچو تھا، اب کھا رہی تھی، یکدم ان کے اور دروازے کے درمیان آ گئی۔ آپ اس طرح نہیں جا سکتے، میرے سوال کا جواب دیں۔ اس نے راستہ تقریباً روک لیا تھا۔ فیضان اسے خفگی سے گھورا اور گردن گھما کر سمینہ سے مخاطب ہوئے۔ سمینہ آپا اس سے کہیں سامنے سے ہٹ جائے، میں سے بات نہیں کرنا چاہتا۔ ارے واہ، ماوا تو نک کر بولی، خفا مجھے ہونا چاہیے اور نخرے بھی مجھے ہی دکھائے جا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ جی نہیں، خفا ہونے کا، نخرے دکھانے کا حق صرف آپ کو ہے، میں کیا، میری بساط کیا؟ فیضان نے اس سے زیادہ تنک کر کہا تھا۔ دس از ناٹ فیئر فیضان ماما۔ کیا فیئر اور کیا نہیں، اس کا فیصلہ تم مجھے کرنے دو، کیونکہ یہ میری زندگی ہے اور میں آپ کی بھانجی ہوں، وہ بھانجی جسے آپ دوست بھی کہتے رہے ہیں، بہن بھی کہتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں آپ کی زندگی میں خوشیاں ہیں فیضان ماما، دشمن نہیں ہوں آپ کی۔ مت کرو میری زندگی اور میری خوشیوں کی پرواہ، فیضان تیزی سے کہتے ایک طرف سے ہو کر باہر نکلنے لگے۔ ماوا کے غصے میں اضافہ ہوا۔ ایک پل میں وہ جیسے کسی نتیجے میں پہنچے۔ میری پھپھی جان کا جوگ لے کر اپنی زندگی کے اور کتنے سال برباد کریں گے؟ ماں نے اس نے سرد موری سے فیضان کے سر پہ دھماکہ کیا۔ فیضان بری طرح ٹھٹک گئے۔ انہوں نے گردن موڑ کر بے یقینی سے ماوا کو دیکھا۔ وہ کہہ رہی تھی، آپ کو تو یہ بھی نہیں معلوم وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ فیضان نے پلٹ کر سمینہ کو خفگی سے دیکھا۔ وہ خود سر ہاتھوں میں گرائے بیٹھی تھی۔ فیضان لمبے لمبے ڈھک بھرتے باہر نکل گئے، پھر ان کے کمرے کا دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند ہونے کی آواز سنائی دی۔ کیا ضرورت تھی تمہیں فیضان کے سامنے یہ کہنے کی؟ اس لیے تمہیں یہ بات بتائی تھی میں نے۔ اب آپ بھی مجھے ہی ڈانٹ لیں، میں ہی پاگل ہوں جو آپ کے بھائی کی زندگی میں خوشیاں لانے کے لیے اپنا وقت برباد کر رہی ہوں۔ ماوا نے غصے سے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے کہا اور زور زور سے کارن فلیکس والے پیالے میں چمچ مارنے لگی۔ ماوا سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے یانیہ کے دل میں فیضان کا خیال ڈالا ہے؟ کم مان ماما، ممی، ماوا چڑ گئی۔ فیضان ماما میں کس چیز کی کمی ہے کہ ایک باشعور خوبصورت لڑکی ان کے متعلق نہ سوچے؟ اتنا ہی لڑکیوں سے بیزار ہیں تو ان کو چاہیے عورتوں کی طرح پردہ کر کے گھر میں بیٹھیں، باہر نکلنا چھوڑ دیں۔
بتاؤ ہیرو بنے گھوم رہے اور چاہتے ہیں کوئی لڑکے ان کی طرف دیکھے بھی نہیں۔ اس نے سر جھٹکا اور چمچ باہر کنوالا منہ میں ڈالا۔ سمینا نے چھری چاپنگ بورڈ پر رکھی اور گہری سانس بھر کر واش بیسن کی طرف بڑھی۔ تبھی ماوا کو کچھ خیال آیا۔ ممی آپ کے پاس پھوپھی جان کا ایڈریس ہے؟ چلو اب اپنی پھوپھی کو ڈھونڈنے نکل پڑو۔ سمینا نے ہاتھ دھوتے سلک کر کہا، تمہاری عمر کے 3-4 بچے ہوں گے اس کے، تب اس کی شادی نہیں ہو سکی فیضان سے، تو کیا وہ اب اس کے انتظار میں بیٹھی ہوگی؟ احمق، تم دونوں تو مجھے پاگل کر کے چھوڑو گے۔ سمینا دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر اندر داخل ہوئی۔ فیضان الماری کے قریب کھڑے گردن موڑ کر دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ بیڈ پر فیضان کا دستی بیگ کھلا پڑا تھا اور ارد گرد ان کا کچھ سامان بکھرا تھا۔ غالباً یہ دبئی روانگی کی تیاری تھی۔ کب جانا ہے؟ پرسوں صبح۔ پیکنگ ہوگی؟ نہیں کر رہا ہوں، میں مدد کروں؟ جتنی آپ کر چکے ہیں وہی بہت ہے۔ ماتھے پر بل، آنکھوں میں غصہ۔ آئی ایم سوری فیضان۔ بس کریں سمینا آپا، کیسی محبت ہے آپ کی، میرا ایک راز نہیں سنبھال سکی۔ کم عمر تھا میں، نہ سمجھ تھا، کم عقلی میں اگر کوئی بات مجھ سے نکل بھی گئی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ اسے میری ساری زندگی کے لیے تانا بنا دیں۔ میں بھول چکا ہوں جو بات، آپ اسے بھول کیوں نہیں جاتی؟ خدا را فیضان اتنے بدگمان نہ ہو۔ میں نے ماوا کو یہ بات محض اس لیے بتائی کیونکہ میرا خیال تھا تمہارا انٹرسٹ کا سن کر چپ ہو جائے گی۔ مجھے کیا پتا تھا پھر بھی عقل نہیں پکڑے گی۔ بعض اوقات تو ماوا حد کر دیتی ہے۔ پتہ نہیں کیا سوچ کے اس نے اہنیہ کے ذہن میں تمہارا خیال ڈالا۔ سمینا نے نظریں چراتے ہوئے کہا، غلط بیانی کرتے ہوئے اتنی نظریں تو سب ہی چرا لیتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے میرا شک صحیح ہے، یہ ماوا کا ہی کارنامہ ہے۔ میں نے پوچھا تھا ماوا سے، مان تو نہیں رہی، لیکن میرا خیال ہے ایسا ہی ہے۔ ویسے فیضان اس نے جو بھی کیا تمہاری محبت میں کیا۔ کیسی محبت ہے بھانجی صاحبہ کی؟ آپ جانتی ہیں مجھے کتنی شرمندگی محسوس ہو رہی ہے انیا سے۔ محض اس لڑکی کی اوٹ پٹانگ باتوں کی وجہ سے وہ بیچاری اتنی سیریس ہوگی کہ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچ چکی ہوگی۔ عجیب مصیبت میں ڈال دیا ماوا نے مجھے، حالانکہ میری کوئی غلطی بھی نہیں ہے۔ پھر بھی انیا کا دل توڑنے کا بوجھ میرے ہی کندھوں پر رکھا جائے گا۔ فیضی، ویسے انیا اچھی لڑکی ہے اگر تم چاہو۔ پلیز سمینا آپا، اب آپ ماوا کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں۔ انیا کی اچھائی میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن شادی ناممکن۔ میری اور انیا کی عمر کا فرق دیکھیں، کیا اتنے ایج ڈفرینس کے ساتھ ہمارا مینٹل لیول میچ ہو سکے گا؟ امپاسبل۔ فیضان نے دستی بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے قطعیت سے کہا، کیونکہ سمینا کو ان کے جملے میں کئی باتیں قابل اعتراض تھی، لیکن جہاں وہ فیضان کی تصحیح کرنے نہیں آئی تھی، جو کرنے آئی تھی انہوں نے وہی کیا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں یہی سوچی تھی کہ تمہیں کچھ روز کے لیے چلے جانا چاہیے۔ سامنے نہیں ہوگے تو انیا سنبھل جائے گی، لڑکیاں بہت حساس ہوتی ہیں، سنبھلنے میں وقت لگتا ہے انہیں۔ پھر دانیال حسن تو یہ جان کر کہ میں اور تم ثروت کے ماضی سے واقف ہیں، ہتھے سے اکڑ گئے تھے۔ بیٹی کا رشتہ تمہیں دینے پہ کہاں رضامند ہوں گے؟ کاش یہ بات ماوا بھی سمجھ لے۔ میرا خیال ہے فیضان تمہارا یہاں سے چلے جانا ہی ٹھیک ہے۔ سمینا نے جملہ مکمل کیا اور آہستگی سے اٹھ کر دروازے سے باہر نکل گئی۔ دروازہ ایک مدھم آواز کے ساتھ بند ہو گیا۔ فیضان الماری سے اپنا کچھ اور سامان نکالنے لگے، لیکن ماتھے پر تیوریاں ہنوز برقرار تھیں۔ جلال جو ہی سعدی کے کمرے میں داخل ہوا، ایک تکیہ پوری قوت سے اڑتا ہوا آ کر اس کے چہرے سے ٹکرایا۔ جلال کے 14 نہیں 28 طبق روشن ہو گئے۔ اگر فوری طور پر اس نے دروازے کا سہارا نہ لے لیا ہوتا تو یقیناً سر کے بال گرتا، اور یقین کامل تھا کہ اس کی ایسی زبردست چوٹ کھاتا کہ 2 دن تک تو ضرور بستر پہ پڑا رہتا۔ اپنے بکھلائے ہوئے حواس سے چکراتے ہوئے سر پر قابو پاتے ہوئے اس طرف دیکھا جہاں سے گولہ باری کی گئی تھی، لیکن بے سود۔ الٹا اسے حد درجہ تعجب نے آ گھیرا۔ شادی کے چھوٹے سے کیوبیکل میں کم و بیش 12 سے 15 لڑکے گھسے ہوئے تھے، بلکہ گھسے کیا ہوئے تھے، ایک دوسرے کے اوپر ہی چڑھے ہوئے تھے۔ پلنگوں کے درمیان جو تھوڑی سی جگہ تھی، وہ سب کے سب ایک ٹانگ پر اچھل رہے تھے اور منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکال رہے تھے۔ کمرے میں اسٹیریو فل والیوم پہ تھا، لیکن لڑکوں کا شور اتنا تھا کہ نہ گیت کے بول سمجھ میں آئے تھے نہ ان کی باتیں۔ کچھ چہرے جلال کے جانے پہچانے تھے، کچھ قطعی انجان۔ اتنی بھیڑ میں یہ طے کرنا بھی مشکل تھا کہ آخر اس پر حملہ کس نے کیا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ کچھ لڑکوں نے ہاتھوں میں تکیے پکڑے ہوئے تھے۔ جلال نے سوچا اسے واپس چلے جانا چاہیے۔ خدا معلوم یہ سب کس بات پر اتنے ہنگامہ آرائی کر رہے ہیں، اور یہ بھی خبر نہیں کہ سعدی گاؤں سے واپس بھی آ چکا ہے کہ نہیں۔ ابھی وہ واپسی کے لیے پر تول ہی رہا تھا کہ اس کی نظر سعدی پہ پڑی۔ وہ پلنگ پر دراز ہونٹوں کے کناروں کو کانوں تک پھیلائے تالیاں پیٹ پیٹ کر لڑکوں کو بڑھاوا دے رہا تھا۔ اس کے قریب پلنگ پر مٹھائی کا ٹوکرا کھلا پڑا تھا، جس میں سے بیشتر مٹھائی کھا چکی تھی، باقی پہ سعدی ہاتھ صاف کر رہا تھا، ساتھ ساتھ سر بھی دھون رہا تھا۔
جیڈی میرے دوست، جلال ہجوم سے بچتا بچاتا بمشکل سعدی تک پہنچا۔ یہ کیا ہو رہا ہے سعدی؟ کم سے کم والیوم ہی کام کر دو، دماغ پھٹ رہا ہے اس شور سے۔ شاباشی، اس شور سے میرے یاروں کا خون ابل رہا ہے۔ وہ میرے نکاح کی خوشی میں ناچ رہا ہوں، تم اسے شور کہہ رہے ہو؟ سعدی کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو گیا تھا اور جلال ہکا بکا۔ کیا کہا تم نے؟ سعدی نے دوبارہ اپنا جذباتی جملہ دہرا دیا، لیکن اس بار شور پہلے سے بھی بڑھ گیا تھا۔ لڑکے پہلے سے زیادہ دیوانے ہو کر بقول سعدی بھنگڑا ڈالنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ سعدی بھی ان کا شریک بنتا، جلال یکدم ہوش میں اور اسے کھینچتا ہوا کمرے سے باہر لے گیا۔ اب بتاؤ کیا کہہ رہے تھے تم؟ یار تم تو ایسے ناراض ہو رہے جیسے میرے نکاح کی خبر سے بڑا شوق پہنچو۔ سعدی ناراضی سے کہنے لگا، تو ظاہری سی بات ہے، شوق نہیں لگے گا تو کیا ہوگا؟ آنن فانا نکاح کیسے ہو گیا تمہارا؟ بس یار تجھے تو پتہ ہے میری ابا جی کی پھرتیوں کا، سعدی نے بلا وجہ خوشی اور شرم ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ پہلے تو مجھے فون کر کے کسی ضروری کام کا جھانسا دے کے گاؤں بلوا لیا، پھر پکڑ کر نکاح کروا دیا میرے منگیتر سے۔ اب کیا کہوں یار، سرپرائز تو دیا ابا جی نے، مگر تھا اچھا سرپرائز۔ گدے، ابا جی کے سامنے اتنی تابعداری دکھانا تھی تو مجھے سمینہ آنٹی کے ساتھ بات کرنے کا کیوں کہا تھا؟ بات؟ کون سی بات؟ ماوا سے شادی کی بات۔ او یار، اپنے نکاح کی خوشی میں سے تو میں بھول ہی گیا۔ سعدی نے بے ساختہ کہا، تم نے ذکر تو نہیں کر دیا ان سے؟ اتنا دماغ کھا رہے تھے تم میرا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ اب تک میں نے ذکر نہیں کیا ہوگا؟ شاباشی، تو اب مجھ پر اتنا غصہ کس لیے کر رہی ہو؟ میں تو یوں مذاق میں ایک بات کہہ دی تھی، تم تو سنجیدہ ہی ہو گیا۔ وہ مذاق تھا؟ جلال کو بے حد غصہ آیا۔ ایک لڑکی کی زندگی کو مذاق بناتے تمہیں ذرا شرم نہیں آئی؟ تم کتنے سالوں سے مجھے جانتے ہو، اب تک مجھے اتنا بھی نہیں سمجھ سکے کہ میں کب مذاق کر رہا ہوں کب نہیں۔ سعدی کچھ خدا کا خوف کرو، تم نے وہ ساری باتیں مذاق میں نہیں 100% سنجیدگی سے کہی تھی۔ ہاں تو یار جذباتیت میں کچھ بھی منہ سے نکل گیا ہوگا، ابا جی سے جھگڑا ہوا تھا میرا، میں نے غصے میں کہہ دیا آپ کچھ بھی کر لیں، اب آپ کے بھائی کی بیٹی سے تو ہرگز شادی نہیں کروں گا۔ پھر میں نے تم سے کہہ دیا کہ ماوا کے لیے بات کرو، اب مجھے کیا خبر تھی کہ تم اتنے جلد باز ہوگے۔ سعدی کسی بھی طرح اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا اور جلال کا بس نہ چلتا تھا، اس کا سر ہی پھاڑ ڈالے۔ اب میں سمینہ آنٹی کو کیا جواب دوں؟ مجھے کیا خبر، اب تم جانو تمہارا کام۔ ہاں میں ذرا رقص میں شریک ہو جاؤں، سعدی نے مزے سے اندر گرا لی۔ جلال دل ہی دل میں پیچو تاب کھا کر رہ گیا، کرتا بھی تو کیا کرتا۔ ایک مرتبہ پھر دوست نے اسے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ شبی کو پتہ چلتا تو اس کے درگت بناتا، لیکن یہ سوچ کر پھر بھی تسلی محسوس ہو رہی تھی کہ سمینہ آنٹی نے سعدی کے معاملے میں زیادہ دلچسپی نہیں لی تھی۔ جلال وہیں کھڑا سوچ رہا تھا کہ اسے اب کیا کرنا چاہیے۔ حیرت انگیز طور پہ اسے اتنی فکر لاحق نہیں ہو رہی تھی جتنا کہ حق بنتا تھا، اور ایسا کیوں تھا؟ جلال نے ایک پل کے لیے اس بات پر غور کیا تو اس پر انکشاف ہوا کہ اس کے دل میں عجیب سے سرخوشی کا احساس ابھر رہا تھا۔ یہ احساس ایسا عجیب تھا کہ جلال پہلے چونک گیا، پھر حیران ہوا اور آخر کار شاد ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور جو لوگ تعریف کرتے ہیں ان کا بہت شکریہ۔ آپ لوگوں کا اپنے حسن سماعت ہے کہ آپ کو میری آواز اچھی لگتی ہے۔ میں تو کوشش کرتی ہوں کہ کسی طریقے سے ان ڈپریشن کے ڈیز میں آپ لوگوں کو انٹرٹین کر سکوں۔ اللہ حافظ۔